اور پھر اللہ تبارک و تعالی سے اپنی تمام ضرورتیں مانگو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو، اپنی امت کو یہی تعلیم دیتے تھے، ایک ایک چیز مانگو۔ بیمار تندرستی مانگے، تنگ دست خوشحالی مانگے، جس کی اولاد نافرمان ہو وہ اس کے لیے ہدایت مانگے۔ غرض جس چیز کی بھی ضرورت ہے اللہ سے مانگے۔ جو بھی دکھ تکلیف ہے، چاہے وہ اپنے جسم میں ہے، چاہے وہ دوسروں کی طرف سے ہے، چاہے بیوی کی طرف سے ہے، چاہے اولاد کی طرف سے ہے، چاہے پڑوسی کی طرف سے ہے، غرض کسی کی طرف سے بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دکھ کو دور کر دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ تعلیم دیتے تھے کہ اگر تمہارے گھر میں نمک ختم ہو جاوے تو اللہ سے مانگو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مانگنے والا محروم نہیں رہتا۔ جس کو مانگنے کی توفیق ملی اس کو قبولیت بھی ملی، یعنی اس دعا کا قبول ہونا بھی اس کے حصے میں آیا۔ یہ بات یہاں پر کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے، شیطان ڈال دیتا ہے، نفس یہ بات دل میں ڈال دیتا ہے کہ میں بہت دنوں سے دعا کر رہا ہوں لیکن قبول نہیں ہوئی۔ یہاں بات آ کے رک جاتی ہے، ہمت ٹوٹ جاتی ہے، دعا کرنا بند کر دیتا ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ میرے دوستو، جیسے کہ رات آپ نے سنا کہ زندگی اس موت پر ہی ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ مرنے کے بعد آدمی اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہو جاتا ہے، جس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ اور پھر ایک مدت کے بعد جس کی مقدار اللہ ہی کو معلوم ہے، قیامت قائم ہوگی، حساب ہوگا، پھر جنت کا جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کے حالات کو خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کو کیا دیا جاوے، کیا نہ دیا جاوے، اور کب دیا جاوے اور کتنا دیا جاوے۔ یہ ایک حدیث پاک میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے کسی بندے کو خوب دیتا ہوں، خوب دیتا ہوں، اور چونکہ مجھے معلوم ہے کہ اگر میں اس کو نہیں دوں گا تو یہ گمراہ ہو جائے گا، راستے سے بھٹک جائے گا، اور پھر اس کا نتیجہ تباہی ہوگا۔ اور میں اپنے ایک بندے کو نہیں دیتا، اس لیے نہیں دیتا کہ اگر میں نے اس کو دے دیا تو یہ راستے سے بھٹک جائے گا۔ تو اللہ ان مصلحتوں کو خوب جانتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، حدیثوں میں یہ بات خوب تفصیل سے بیان کی گئی ہے کہ جو شخص اس دنیا میں محروم رہے گا، یا تو یوں کہہ لو، یا یوں کہو اللہ تعالیٰ اس کو کم دیں گے اس دنیا میں، تو اس سب کا بدلہ اس کو مرنے کے بعد عطا فرمائیں گے۔ یہ دیکھو، بات مختصر ہی کرنی ہے، اشراق تک کرنی ہے بس۔ یہ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب قیامت میں
میدان حشر میں اللہ رب العزت بندے کو یہ گنواوے گا کہ تو نے فلاں وقت یہ دعا کی تھی اور میں نے وہ چیز تجھ کو دنیا میں دے دی تھی، تو نے فلاں وقت اس مصیبت سے نجات مانگی تھی اور میں نے تجھ کو اس مصیبت اور تکلیف سے دنیا میں نجات دے دی تھی۔ ہر دعا گنوائے گا، ہر دعا گنوائے گا۔ اس کے بعد پھر فرماویں گے اللہ رب العزت کہ تو نے فلاں وقت یہ دعا کی تھی اور اس کا اجر و انعام یہ لے، تو نے فلاں وقت دعا کی تھی اور دنیا میں اس کا کوئی اثر تو نے نہیں دیکھا تھا، اب اس کا اجر و انعام یہ لے۔ تو بندہ اس وقت تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں مجھے کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی۔ ہم جو ہیں صرف اس زندگی، اس دنیا کی زندگی کو سامنے رکھ کر فیصلے کرتے ہیں، حالانکہ اب یہ انسان ختم نہیں ہوگا، اس دنیا سے عالم آخرت میں منتقل ہو جائے گا اور وہاں ہمیشہ رہے گا۔ ایک بات تو یہ سمجھ، اسی ساتھ کی میں دوسری بھی بات پہلے اسی کو بتاؤں۔ جن لوگوں نے تجربہ کر لیا وہ تو میری بات کو فوراً مان لیں گے، اور جن کو تجربہ ابھی تک نہیں ہوا وہ میری بات بغیر دلیل کے مان لیں، انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد انہیں خود تجربہ ہو جائے گا۔ وہ تجربہ کیا ہے؟ دیکھو، ایک بیمار تو وہ ہے جو اللہ سے تندرستی نہیں مانگتا، تو اس کے دل دماغ میں اتنی بے چینی، اتنی پریشانی رہتی ہے کہ وہ اپنے دکھ تکلیف سے اتنا پریشان نہیں جتنا اپنے اس خیال سے پریشان ہے کہ میں بیمار ہو گیا، میں چارپائی پہ پڑ گیا، میرا اتنا خرچ ہو گیا، میں کسی قابل نہیں رہا۔ ان خیالات سے وہ جتنا پریشان ہے، اتنا وہ اپنے دکھ تکلیف سے، اپنی بیماری سے پریشان نہیں۔ اور ایک وہ شخص ہے جو بیمار ہے، تندرستی نہیں ہو رہی ہے، لیکن اللہ سے تندرستی مانگتا رہتا ہے اور اس کو مل بھی نہیں رہی ہے، تو اس کے دل دماغ میں اتنا چین اور سکون ہوتا ہے، اتنا چین اور سکون ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ، ہمیشہ نہیں، بعض مرتبہ اس کو اپنی اس بیماری اور تکلیف پر خوشی ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے بیماری تکلیف پر خوشی؟ ہاں، اس لیے کہ اللہ اس کے دل میں یہ یقین ڈال دیتا ہے کہ یہ بیماری اللہ کی طرف سے ہے اور اس پر تیرے لیے بڑا اجر و انعام ہے، اس سے تیرا رب خوش ہے۔ تو دونوں کی تکلیف میں بڑا فرق ہے۔ ایسے ہی کوئی شخص تنگ دست ہے، قرضوں میں دبا ہوا ہے، اللہ سے نہیں مانگتا، اس کے دل کی جو حالت ہوتی ہے، اس کے اندر کی جو حالت ہوتی ہے، وہ بہت بہت پریشان کرنے والی ہوتی ہے۔ ہر وقت وہ اسی غم میں گھٹا رہتا ہے، اور وہ شخص جو اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کو ایسا چین اور ایسا سکون دیتا ہے کہ وہ چاہے پھٹے حال میں ہو لیکن دل سے وہ مطمئن ہوتا ہے، پریشانی نہیں ہوتی اس کو، اور وہ یہ سمجھتا رہتا ہے کہ تیرے اللہ کی طرف سے۔ تو مانگنے والے میں اور نہ مانگنے والے میں بڑا فرق ہوتا ہے، اور ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ نہ دے، بلکہ اللہ دیتا بھی ہے، ایسا نہیں جلدی دے وے دیر میں دے وے۔ اور سنو، اچھا، میں رات بھی کہا تھا، اب بھی کہہ لیا، پھر کہہ رہا ہوں، اس دنیا کی زندگی کو سامنے رکھ کے فیصلے نہ کرو، آخرت کو، عالم برزخ کو، آخرت کو سامنے رکھ کر نفع نقصان کا حساب لگاؤ۔ جی ہاں، اللہ رب العزت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں فرماتے ہیں
کہ اللہ رب العزت اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے اور اس کو اونچا درجہ دینا چاہتا ہے، اپنے یہاں اس کو اپنے نزدیک کرنا چاہتا ہے اس کو، اور اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ مرتبہ یہ شخص اپنے عمل سے حاصل نہیں کر سکتا، تو اس کو کچھ تنگ دستیوں میں مبتلا کر دیتا ہے، کچھ پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بس میں یہاں اسی بات پر اس کو ختم کرتا ہوں، اور اگلی بات ایک اور اس کے ساتھ ساتھ سنو۔ جب کسی شخص کو دیکھو کہ اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ وہ پھول پھل رہا ہے، وہ ترقی کر رہا ہے، تو اللہ کی پناہ مانگو، اللہ سے دعا کرو، اللہ مجھے ایسا نہ بنا، جی اللہ مجھے ایسا نہ بنا۔ میں کیوں؟ میرے دوستو، قرآن پاک حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نافرمان بندوں کو دیتا ہے تاکہ کل قیامت میں ان سے بڑی باز پرس کرے، ان کی پکڑ کرے۔ میں نے تجھ کو دولت دی تھی، میں نے تجھ کو اتنا بے فکر کر دیا تھا کہ تجھے بغیر محنت مشقت کے خوب دنیا میں روزی ملی، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ میں نے تجھ کو یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، تو نے ان کا کیا حق ادا کیا؟ تو میری نافرمانی کرتا تھا۔ تو وہ نعمت اس کے لیے اچھی چیز نہیں ہے، اچھی چیز نہیں۔ اسی طرح میرے دوستو، حدیث پاک میں ہی آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو تباہ کرنا چاہتا ہے، اور اللہ کسی کو تباہ نہیں کرتا، جب بندے کے اعمال اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے یہاں اس کی سزا متعین ہو جاتی ہے کہ اب بس اس کو اس کی سزا دینی ہے، تو وہ اس کو گناہوں کے سامان خوب دے دیتا ہے، خوب دولت دے دیتا ہے، خوب لوگوں کی میں عزت بڑائی دے دیتا ہے، اور وہ پھر جی بھر کر گناہ کرتا ہے، گناہ کا سب سامان اس کے پاس ہوتا ہے، اور پھر اللہ پکڑتا ہے، خوب پکڑتا ہے۔ اس واسطے اس پر بالکل نظر نہ کرو میرے بھائیوں، بلکہ نظر اس پر کرو کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، اللہ کی فرما برداری کر رہا ہوں یا اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، گناہوں میں مبتلا ہوں، گناہ چھوڑ رہا ہوں، اللہ کی عبادت کتنی کر رہا ہوں، کتنی چھوڑ رہا ہوں، اس کی فکر کرو۔ بات ختم کرتا ہوں، آپ توجہ سے سن رہے ہیں، ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھو، سب میری طرف دیکھو۔ اللہ کی مان کر کبھی کوئی ناکام نہیں ہو سکتا، دین پر چل کر کبھی کوئی ناکام نہیں ہو سکتا، اس کو دل میں جما لو۔ نتیجہ کب سامنے آئے گا؟ پورا نتیجہ تو مرنے کے بعد ہی سامنے آئے گا۔ بس اس بات کو ختم کر دو، لہذا بالکل نا امید نہ ہو، اور 2 رکعت نماز حاجت پڑھو روزانہ، اور اللہ سے مانگو، فرض نماز پڑھو، اور فرض نمازوں کے بعد سنتیں اور نفل اطمینان سے پڑھو، اور پھر اللہ سے مانگو۔ ایک تو امام صاحب مانگتے ہیں، فرض پڑھنے کے بعد مختصر سی دعا مانگنی چاہیے امام کو، اور پھر مقتدی جن نمازوں کے بعد سنت نفلیں ہیں ان میں سنت نفلیں پڑھ کر پھر اللہ سے مانگے، اور خوب مانگے، دعا میں کمی نہ کریں۔ جو حضرات قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں
وہ قرآن پاک روزانہ پڑھیں، روزانہ اس کی تلاوت کریں، ایک پارہ، آدھا پارہ، پاؤ پارہ، چاہے ایک ہی رکوع کیوں نہ پڑھیں، اور قرآن پاک پڑھ کر مانگیں۔ یہ آپ کو میں وہ موقع بتا رہا ہوں جن میں خاص طور سے بندے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ غرض خوب مانگیں، اور یہ عمل میں نے آپ کو ایسا بتایا جس کو پڑھا لکھا بھی، ان پڑھ بھی، بوڑھا بھی، جوان بھی سب کر سکتے ہیں، سب کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ پڑھتے رہا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کے یہ تینوں نام آ گئے، اور ہم سب کے سب مسلمانوں کے یاد ہیں یہ، تو یہ پڑھتے رہا کرو، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ انشاءاللہ دل کا چین، سکون، اللہ کی طرف دھیان ہو رہے گا، اور اللہ مرادیں بھی آسانی سے پوری کرے گا، اللہ ضرورتیں بھی آسانی سے پوری کرے گا۔ اسی طریقے سے چلتے پھرتے یا حی یا قیوم، یہ تو اتنا ہی پڑھا لیا کرو، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یہ پڑھا کرو۔ انشاءاللہ ضرورتیں پوری ہونے میں مدد ملے گی، مشکلیں آسان ہونے میں مدد ملے گی، اور اس دعا کی، یہ اللہ کے ان ناموں کی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، خاصیت ہے دل سے رنج غم کا دور ہونا، اس لیے یہ کثرت سے پڑھا کرو۔ ایک بات تو میں نے آپ کو یہ بتا دی، اور اس پر انشاءاللہ ہم عمل کریں گے، اور بالکل ہمارا ہی اس میں فائدہ ہے۔ بس اتنا کہہ دوں جو حدیث پاک میں آیا ہے کہ بعض لوگ دعا میں جلدی مچانے والے ہیں، اور اللہ ان کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اور جلدی مچانے والے کون ہیں؟ وہ کہ وہ دعا کرتے ہیں اور پھر یوں کہتے ہیں کہ ہم نے دعا کی تھی قبول نہیں ہوئی، تو جلدی مچانے والے نہ ہو۔ اب اس کے ساتھ ایک بات اور سن لو، بس پھر میں بات ختم کر دیتا ہوں۔ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اور کم از کم ایک مرتبہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا کرو۔ ہاتھ پہ یہ چیزیں پڑھ کے ہاتھ پہ دم کر کے پورے جسم پہ پھیر لیا کرو۔ جادو، ٹونا ٹوٹکا، نظر بد، نظر لگنا جس کو کہتے ہیں، ان سب چیزوں سے حفاظت ہے، دشمنوں سے حفاظت ہے، بیماریوں سے حفاظت ہے۔ میں نے اپنے بزرگوں کو ہمیشہ دیکھا ہے کہ نماز کے بعد وہ یہ عمل کرتے تھے، اور سنت بھی ہے، سنت بھی ہے، حدیث پاک میں بھی اس کی ترغیب دی گئی ہے، یہ کیا کریں۔ اور اپنے آپ کو فضول کاموں سے بچا کے اچھے کاموں میں لگا کر رکھیں تو بڑا سکون ملتا ہے، اور شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ اور یہی عمل اگر آپ چارپائی پر لیٹ کر رات کو سوتے وقت بھی کر لیا کریں تو پھر تو نور علی نور ہے، بہت ہی اچھا ہے۔ وہ کیا؟ جب چارپائی پر لیٹ جاؤ تو ایک مرتبہ پڑھو قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تینوں ایک مرتبہ پڑھو، اور ہاتھ پہ دم کر کے پورے جسم پہ پھیر لو، اور تین مرتبہ اسی طرح کرو، اور اس کے بعد آیت الکرسی پڑھو، اور اس کے بعد جن کو یاد ہے وہ پڑھو آمن الرسول بما انزل الیہ
من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. یہ آیت شریفہ ہے اس سورت کے ختم تک. چوری، دشمن سے، چوریوں سے حفاظت، دشمن سے حفاظت، اور وہ جو باتیں آپ کو میں نے بتائی بیماری سے، جادو سے، بری نظر سے، ان سب سے اس میں حفاظت ہے. اور سب سے بڑی فضیلت اس کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور میرے بھائیوں، گناہوں سے بچو. گناہ انسان کے واسطے ایسا ہے جیسے زہر. گناہ ایسا ہے جیسا کہ گھر میں آگ لگا دی ہو، جیسا کہ کھیتی باڑی میں آگ لگا دی ہو. گناہ سے بچو. گناہ کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، بڑے بڑے گناہوں سے تو ہم بچے ہوئے ہیں. پھر بھی کچھ گناہ ایسے ہیں جن میں ہم مبتلا ہیں. جن میں سے ایک ہے جھوٹ، جن میں سے ایک ہے دھوکے سے بات کرنا. ہمارے گاؤں میں کیا انگلی میں انگلی چڑھا کے بات کرنا. ہاں، دھوکے سے بات کرنا، فریب دینا. ایسا مت کرو. دوسرے کے مال پر للچائی ہوئی نگاہ مت رکھو. کسی کا برا مت چاہو. کیا کہا میں نے؟ برا مت چاہو. برا کرنے والی بات تو بہت دور کی ہے. کسی کا برا کرنا وہ تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو بہت بڑا گناہ ہے. کسی کا برا چاہنا اور کسی کے نقصان پر خوش ہونا یہ بھی بڑے گناہوں میں ہے، بڑے گناہوں میں سے. یہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن میں ہم مبتلا ہیں. اسی طرح میرے بھائی، جس آدمی نے مکان بنا لیا، مکان تو اس نے بنایا، پیسے تو اس نے خرچ کرے، دکھ مجھے ہو رہا ہے بھائی. ٹریکٹر تو لیا اس نے، بیچارے نے جس طرح لیا، دکھ مجھے ہو رہا. دیکھو اس کو کہتے ہیں حسد. اور یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طریقے سے آگ لکڑی کو، زنگ لوہے کو، گھن لکڑی کو کھا جاتا ہے. یہ ہے گناہ جن میں زیادہ تر لوگ مبتلا ہیں، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ تم کوئی گناہ کر رہے ہو. اس واسطے اس طرح کے جو گناہ ہیں، مولانا فرید صاحب ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ کو ہر طرح کی باتیں بتاتے رہتے ہوں گے. عمل کی باتیں، اخلاق کی باتیں، سب باتیں آپ کو بتاتے رہتے ہوں گے. ان پر عمل کرو اور ان کا نفع مرنے کے بعد دکھائی دے گا. دیکھو الحمد شریف میں ہم روزانہ پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں مالک یوم الدین. وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. بدلے کا دن ابھی نہیں آیا، بدلے کا دن آئے گا، اور اس میں ایک ایک ذرے کا اللہ حساب لیں گے. ہم اپنے کیے ہوئے کو بھول جاویں کہ اللہ کے یہاں مکمل ریکارڈ موجود ہے. ہماری ایک ایک حرکت کا ریکارڈ موجود ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کون سی سورت کی ہے یہ آیت؟ سب کو پتا ہوگا آپ کو. اما کا پارہ ہے، الحمد کا پارہ ہے، یہ اسی کی صورت ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها. اللہ اس صورت کے آخر میں فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک ذرے کے برابر خیر اور بھلا کام کرے گا
اچھا کام کرے گا وہ اس کو بھی دیکھ لے گا، اس کا بھی اجر و انعام اس کو دیا جائے گا، اور جو شخص ایک ذرے کے برابر برائی کرے گا اس کو بھی دیکھ لے گا۔ اگر اس نے اس سے توبہ نہیں کی ہوگی تو وہ بھی اس کے نام اعمال میں لکھا ہوا ملے گا۔ اب اللہ کو اختیار ہے، چاہے وہ معاف کر دے اور چاہے سزا دے دے۔ تو بدلے کا دن آئے گا، ابھی بدلے کا دن نہیں آئے، ابھی انتظار کرو۔ اور ہم لوگ تو کاشتکار ہیں، ہاں ہم تو اپنا سب کچھ مٹی میں ملا کے پھر 6 مہینے کا انتظار کرتے ہیں جی، اسی امید پر کہ ایک دن اس کا پھل ملے گا۔ ہاں کوئی کھیتی 2 مہینے میں 3 مہینے میں تیار ہو جاتی ہے، کوئی 6 مہینے میں تیار ہوتی ہے، کوئی سال بھر میں تیار ہوتی ہے، کوئی 5 7 10 سال 15 سال میں تیار ہوتی ہے۔ یہ ہماری کھیتی 50 60 سال میں تیار ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق